11ویں کی کھیر آپ کے گھر میں پک کر آئے سور سے بڑھ کر حرام ہے. جیسے خنزیر حرام ہے ویسے وہ بھی ناپاک ہو گیا، حرام ہو گیا. کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس کو کھائے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو خنزیر کے گوشت کے ساتھ ذکر کیا ہے. مسکرا کر فرمایا لوگوں تم میرے پاس کب آتے؟ کہا 11 تاریخ کو آتے، 11ویں کے دن آتے. السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے. الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے میں بھی بہت اچھا ہوں. تو دوستو آپ لوگوں نے جو شروع میں چھوٹا سا کلپ دیکھا ہے، اہل حدیث خبیث مردود نمرود ابلیس کا اولاد ہے. دوستو اس ابلیس کے اولاد نے اعتراض کیا. آپ لوگوں نے تھمبنیل میں تو دیکھا ہوگا اور شروع میں جو کہا ہے وہ بھی سنا ہی ہوگا. دوستو میں ویڈیو آپ کو پورا دکھاؤں گا، آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیے گا. دوستو کلیئر پتہ چل جائے گا آج ہم کس ٹاپک سے آپ کے سامنے ویڈیو لے کر آئے ہیں. یہ جو مہینہ چل رہا ہے 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے، ربیع الاخر کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے میں ہر سنی کے گھر میں 11ویں شریف کا فاتحہ میلاد مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، حضور غوث اعظم کے نام سے میلاد مناتے ہیں. لیکن اس کمبخت وہابی مردود شیطان کا بچہ ابلیس کا اولاد اعتراض کیا کر رہا ہے. آپ لوگوں نے تو شروع میں کلپ دیکھا ہے، ویڈیو کو مکمل دیکھیے، اس کے بعد ہم آخر میں بات کرتے ہیں. دوستو ویڈیو کو دکھانے سے پہلے میں اتنا کہوں گا ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں گے تو ہر آنے والے اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا. دوستو آئیے پہلے ویڈیو کو مکمل دیکھتے ہیں. جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا مال غیر اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں. بھینس اللہ نے دی، اس بھینس میں دودھ دینے کا نظام اللہ نے پیدا کیا، لبنن خالصن اللہ نے دیا، اور یہ بالٹی بھر کے کہتا ہے یہ آج کا جو دودھ ہے یہ بابا 11ویں والے کے نام پہ. اب یہ 11ویں کی کھیر آپ کے گھر میں پک کر آئے سور سے بڑھ کر حرام ہے. کیوں؟ اللہ کی دیا ہوا مال اس نے خیر اللہ کے نام پہ مشہور کر دیا. کوئی کلمہ گو اپنا جانور لے جاتا ہے اور قبر پہ جا کے بابا جی کی نیاز کا نام کا ذبح کرتا ہے اور اس دیکھ کا کھانا آپ کو لا کر دیتا ہے. حرام ہے، سور سے بڑھ کر حرام ہے. نہیں کھانا، پھینک دیجئے، نہ لیجئے. دروازے پہ اس کو انکار کر دیجئے کہ ہمیں یہ شرکیہ مجلس اس میں شامل ہونا، اس کا کھانا کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اس کا کھانا کھاؤ. آپ کے لیے حرام ہے کہ وہ حلوہ وہ کھیر کھائے. آپ کے لیے حرام ہے کہ اس مرغ کو اس بکرے کے گوشت کو کھاؤ. کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جانور گرچہ ٹھیک ٹھاک، بکرا اس میں کیا عیب ہے، مرغا اس میں کیا عیب ہے، حلوے میں کیا عیب ہے، لیکن اگر اس پہ غیر اللہ کا نام لے لیا گیا تو جیسے خنزیر حرام ہے ویسے وہ بھی ناپاک ہو گیا، حرام ہو گیا. کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس کو کھائے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو خنزیر کے گوشت کے ساتھ ذکر کیا ہے. اگر کوئی کہے کہ رشتہ داری ٹوٹ جاتی ہے کیا کریں، مجبوری ہوتی ہے، دکان کا معاملہ ہے، تو اس سے صرف اتنا سا سوال ہے کہ کوئی خنزیر کا گوشت مہکتا ہوا بریانی بنا کے لا کے دے دے، سالن میں بننے کے بعد وہ بھی بدبو نہیں کرے گا. آپ کو معلوم ہے خنزیر کا گوشت ہے، رشتہ داری بچانے کے لیے آپ کھا لو گے، دکانداری بچانے کے لیے آپ کھا لو گے، نہیں کھاؤ گے. اس سے زیادہ گناہ ہے یہ. اگر یہ شرک میں آ گیا، بدعت میں، اس سے بڑا گناہ یہ. پھر آپ کیسے یہ بہانے بازیاں کر کے کھا لیتے ہو؟ بالکل. کیا 11ویں شریف کا کھانا حلال ہے یا حرام؟ دیکھیں، کھانا اگر حلال پیسوں سے بنا ہے، اللہ کے نام پہ بنا ہے اور اس کا مقصد تھا شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ثواب پہنچانا، تو کھانا بذات خود تو حلال ہے، یعنی اس میں کوئی حرام کا عنصر نہیں ہے، ظاہر ہے. لیکن اگر آپ وہ کھانا قبول کریں گے اور گھر بیٹھ کے طبیعت سے اس کھانے کو پھوڑیں گے تو ایک بدعت کی تائید ہوتی ہے. کیونکہ ہماری رائے میں یہ 11ویں شریف اور 12ویں شریف اس طرح کے جتنے متعین دنوں کے کھانے یہ بدعت ہیں. اسلاف میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اگر تو وہ اللہ کے نام کا ہے تو کھا سکتے ہیں، اگر بزرگوں کے نام کا ہے تو نہ کھائیں. ویسے ان کے علماء میں سے ایک عالم سے ایک بندے نے سوال کیا، اس نے کہا حضرت ہم جو 11ویں شریف مناتے ہیں، کھیر تقسیم کرتے ہیں، دودھ تقسیم کرتے ہیں اور پیرانے پیر کی روح کو اس کا ثواب بخشتے ہیں، یہ وہابی تو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں بدعت ہے. تو آپ ہمیں کوئی دلیل تو بتائیں نا کہ ہم ان کو جواب دے سکیں. انہوں نے کہا کمال ہے، یہ وہابیوں کا تو عقل ہی خراب ہے، یہ 11ویں کا مسئلہ تو قرآن میں بھی ہے. اور اتنے بڑے جھوٹے مولوی آپ نے دیکھے ہوں گے جو اللہ میں بھی جھوٹ بولے، قرآن میں بھی جھوٹ بولے. بدبخت ہو، پیرانے پیر تو حضور کے زمانے خیر القرون کے بھی بعد پیدا ہوا ہے. وہ کہنے لگے یہ تو
مسئلہ قرآن میں ہے. دیکھو قرآن میں نہیں کہ احد عشرہ کوكبا، احد عشرہ کتنے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی 11. انہوں نے کہا 11 سے 11 ثابت. سبحان اللہ. لوگوں کو جب یہ بات پتا چلی، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے، غم میں ڈوب کے کوئی لوگ مر گئے، کوئی بیمار ہو گئے، کوئی صدمے کھا کے بے ہوش ہو گئے. جب یہ خبر غوث پاک کو پہنچی تو غوث پاک سرکار اس تکلیف میں بستر سے اٹھے اور قوم کے بیچ میں آئے. آ کر قوم سے غوث پاک خطاب کرنے لگے. خطاب کرتے ہوئے کہا، لوگوں، میرے اس دنیا سے جانے پر اتنا غم زدہ نہ ہونا، اس تکلیف میں مبتلا نہ ہونا، اس صدموں کو اختیار نہ کرنا، اس غم اور مصیبت کو دور کرو. تو لوگ کہنے لگے، سرکار ہمیں پریشانیاں ہوتی، مصیبتیں ہوتی، ہم آپ کے در پہ آتے، ہاتھ جوڑتے، گزارش کرتے، آپ اللہ سے دعا کرتے، اللہ آپ کی دعا سے ہمارے مسئلوں کو حل فرما دیتا. مگر اے غوث پاک، اب آپ پردہ فرمائے تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو غوث پاک مسکرانے لگے، حالت یا علالت میں مسکرانے لگے. مسکرا کر فرمایا، لوگوں تم میرے پاس کب آتے؟ کہا 11 تاریخ کو آتے، 11ویں کے دن آتے. تو کہا، سنو، آج سے تم آنے کی ضرورت نہیں، تم اہتمام کرو، عبد القادر تو خود تمہارے گھروں کو آیا کرے. اللہ نے عبد القادر کو اس بات پر قدرت دی ہے. غوث پاک فرماتے اللہ نے عبد القادر کو اس بات پر قدرت دی ہے، جو میرا مرید دنیا کے کسی کونے سے مجھے پکارے گا، اس کی پکار ختم ہونے سے پہلے میں اس کی مدد کو پہنچ جاؤں. جو 11ویں شریف وہ مناتے ہیں، قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت دے دے تو بہتر ہوگا. نہ منانے کا ثبوت اچھا کہاں سے لائیں گے؟ یعنی کسی چیز کا منع نہ ہونا یہ اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَن. اور جس شے کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے یہاں بھی اچھی ہوتی ہے. ابھی کھانا سامنے رکھ کر پڑھتے ہو، یہ کھانا سامنے رکھ کر پڑھنا درست نہیں ہے. میں نے کہا جھگڑا نہ کرو یار، تم کھانا پیچھے رکھ لیا کرو، نہ رکھا کرو. لیکن اس کو غلط کہنا یہ جائز ثبوت. ہاں میں ابھی ثبوت دیتا ہوں. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نے نکاح فرمایا. ام سلیم نے حضور کے لیے حضور کی دلہن کے لیے کھانا بھیجا، 2 آدمیوں کا کھانا. کتنا اونچی؟ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑی تعداد میں، سینکڑوں بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کھانا اندر بھیج دو، میری زوجہ کو کہہ دو کہ میں ابھی اندر آؤں گا مل کے کھائیں گے. نہیں، حضور نے کھانا سامنے رکھ لیا. کہاں رکھا؟ حدیث شریف کے الفاظ، کھانے پر حضور نے ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر جو چاہا وہ کلام پڑھا. صحابہ دیکھ رہے ہیں حضور نے کھانے پہ ہاتھ بھی رکھا ہوا ہے اور کلام بھی پڑھ رہے ہیں. پھر حضور نے فرمایا 10-10 کر کے آ جاؤ. 2 آدمیوں کا کھانا حضور نے 300 کو کھلا دیا. سبحان اللہ. صحیح حدیث میں نے آپ کو سنائی، نبی پاک نے خود کھانا سامنے رکھ کر کلام پڑھا. اب کوئی یہ کہے کہ نہیں جی کلام پڑھنا جائز نہیں، تو اس کی مانیں گے یا نبی کی مانیں گے؟ اونچی نبی کی مانیں گے. بسم اللہ پڑھتے ہو یا نہیں؟ بالکل پڑھتے ہیں. حکم ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، اللہ کا نام لے کے کھاؤ. تو میں نے اللہ کا نام لیا. بسم اللہ قرآن کی ایک مستقل آیت ہے بلا شبہ. تو اگر میں نے 2 آیتیں زیادہ پڑھ لی تو کچھ خرابی کر دی؟ اونچی نہیں جی. کھانا سامنے رکھ کر قرآن پڑھتے ہو، تمہیں قرآن سے تکلیف ہے یا سامنے رکھنے سے ہے؟ اگر تمہیں قرآن سے تکلیف ہے تم قومی ترانہ پڑھ لیا کرو. تمہیں قرآن اچھا نہیں لگتا؟ ہم نے کتابوں میں پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب چکی چلاتی ہیں تو قرآن پڑھا کرتی تھی. آٹے میں برکت آتی تھی. وہ آٹا شہزادوں نے کھایا تو پھر نیزے کی نوک پر بھی قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا؟ قرآن پڑھنے سے فائدہ ہوگا یا نقصان؟ ان کی سمجھ میں نہیں آیا، وہ غیر مسلموں نے آزما لیا.
وہ ایک ڈاکٹر کے سامنے کوئی پڑھ رہا تھا, اس نے کہا ٹھہر جا میں تجربہ کرتا ہوں. اس نے 2 گلاس رکھے, ایک گلاس فاصلے پہ رکھا, دوسرے گلاس پہ اسے کہا تو پڑھ کے پھاڑ پھونک جو تو مار رہا تھا. اس نے قرآن پڑھ کے پھونک ماری, دوسرے پہ نہیں. اس نے دونوں پانیوں کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا. اس نے کہا جس پہ کلام پڑھا گیا ہے اس پانی میں کوئی جراثیم نہیں ہے, دوسرے میں ہے. حالانکہ ایک ہی جگہ سے پانی لیا, ایک جیسے برتنوں میں لیا. تو قرآن پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے نقصان, اور سامنے رکھ کر نبی نے پڑھا تو اب تم منع کرو گے تو یہ ہو سکتا. میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, کیونکہ یہ 11ویں کا مہینہ کہلاتا ہے, اکابرین نے جو 11ویں کی وجہ لکھی ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں آپ کا مدرسہ تھا. تو آپ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے تھے. وہ مدرسے کے بچے بھی کھاتے تھے, باہر کے لوگ کھاتے تھے. یہ ہر سال آپ کا سلسلہ جاری و ساری تھا, یا ہر ماہ سوری. پھر جب کچھ یہاں سے بر صغیر پاک و ہند سے بھی گئے ہوں گے پڑھنے کے لیے بغداد ان کے پاس, تو وہ جب یہاں آئے تو انہوں نے پھر یہی سلسلہ جاری کیا. اور خصوصاً جب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو آپ کے وصال مبارک کے حوالے سے وہ عرس جس کو کہتے ہیں وہ کرنے لگے, یعنی ایصال ثواب کے لیے کھانا بنانے لگے, اور اس کا نام رکھ دیا 11ویں شریف, کیونکہ 11 تاریخ سے وابستگی تھی تو 11. تو جی ہاں دوستو, میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو مکمل دیکھا ہوگا. دیکھ کر آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج ہم آپ کے سامنے کس ٹاپک سے ویڈیو لے کر آئے ہیں. دوستو یہ جو مہینہ چل رہا ہے 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے, اور ربیع الآخر کا مہینہ چل رہا ہے. ربیع الاول کے بعد جو مہینہ آتا ہے ربیع الآخر کا مہینہ آتا ہے, اور اسی مہینے میں 11 تاریخ کو, اردو کے 11 تاریخ کو حضور غوث اعظم کا ہر سنی کے گھر میں, ہر گھروں پر, اپنے دکانوں پر, مکانوں پر, ہر جگہ پر 11ویں شریف کا میلاد فاتحہ کرواتے ہیں حضور غوث اعظم کے نام سے. مگر آپ لوگوں نے جو اہل حدیث, خبیث, دیوبندی, مردود, نمرود, ابلیس کا اولاد, شیطان کا بچہ یہ اعتراض کیا کر رہا ہے, آپ لوگوں نے تو سنا ہوگا, تھمبنیل میں بھی پڑھا ہوگا کہ سور کا گوشت کھا لینا افضل ہے, مگر حضور غوث اعظم کا جو میلاد پر شرنی تبرکات جو چڑھائی جاتی ہے اس کو کھانا ایک دم بیکار ہے. اتنا گھٹیا سمجھ رہا ہے کہ کوئی الفاظ ہی نہیں ہے بولنے کو. دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کافی کچھ اس ویڈیو کے ذریعے سے سیکھنے کو آپ لوگوں کو ملا ہوگا, اور لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, اور نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ہمیں کومنٹ کیجیے گا. میں انشاءاللہ آپ کومنٹ کریں گے تو میں آپ کے کومنٹ کے اوپر ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا, اسی ٹاپک سے ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا. آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا, اس ویڈیو کو آگے تک شیئر کیجیے گا, اور ایسے وہابیوں, مکاریوں, بدبختیوں سے ہمیشہ بچ کے رہیے گا دوستو, کیونکہ یہ ایمان لوٹنے کا ذریعہ بنا رہا ہے. اور اگر آپ حق کا راستہ چاہتے ہیں تو مسلک اعلیٰ حضرت کے طرف آ جاؤ. حق کا راستہ, سچ کا راستہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ ہمیشہ کامیابی مل جائے گا آپ کو, انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ کامیابی مل جائے گا. ان سب سے بچ کر رہیے. ہم سارے مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بولنے اور سننے میں کوئی قسم کی غلطی ہو تو ہمیں چھوٹا بھائی سمجھ کر معاف کیجیے گا. دوستو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.